آج کا ہمارا موضوع ہے سرائیکی شاعری کی چند اہم اصناف۔ سرائیکی ادب کی ارتقائی شکل دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سرائیکی شاعری کی بنیاد مذہبی شاعری پر رکھی گئی ہے، جس میں معروف ابتدائی صنف نور نامہ کو سرائیکی نعت کی ابتدائی شکل کہا جا سکتا ہے۔ یعنی نعت کے کئی رنگ سرائیکی ادب میں موجود ہیں، ان میں نور نامہ ایک اہم نعت کی قسم ہو سکتی ہے۔ نور نامہ ایک ایسی مذہبی نظم ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے 11ویں صدی عیسوی میں تحریر کیا گیا۔ نور نامہ میں تخلیق کائنات کے اسلامی فلسفے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وضاحت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ نور نامہ کے متعلق شوکت مغل رقم تراز ہیں، کیونکہ شوکت مغل جو ہیں انہوں نے نور نامے مرتب کیے تھے۔ نور نامہ ایک طویل نظم ہے جو لگ بھگ 1000 سال سے سرائیکی وسیب کے گھروں میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ اس نظم میں بار بار نور کا لفظ آنے کی وجہ سے اس کا نام نور نامہ رکھا گیا۔ نظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند رتبے اور ارواح، فرشتوں، عرش، کرسی اور بہشت کی تخلیق کا ذکر ہے۔ سب سے طویل بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ہے۔ تو گویا یہ نور نامہ کے متعلق شوکت مغل کی ایک رائے ہے، اور نور نامہ کے سلسلے میں نسخہ ملا اور نسخہ مراد کے نام خاص طور پر لیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نسخے اس وقت شوکت مغل کی تصحیح، ترتیب اور تعریب کے حوالے سے الگ الگ کتابی شکل میں چھپ کر سامنے آ چکے ہیں۔ یعنی اس میں تصحیح بھی کی گئی ہے، ظاہر اسے مرتب بھی کیا گیا، اور اس پر تعریب بھی کی گئی، یعنی اس پر اعراب بھی لگائے گئے۔ علاوہ ازیں اگر نور نامہ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو معراج نامہ، حلیہ نامہ، مولود شریف، درود نامہ اور تاج نامہ بھی ابتدائی نعت کی مختلف اشکال ہیں۔ ان میں مولود شریف تو کافی زیادہ معروف ہے۔ سرائیکی وسیب میں جب بھی کوئی شبینہ کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب بھی کوئی مذہبی حوالے کی تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں مولود شریف خاص طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح نعتیہ سہرے اور نعتیہ لوریاں بھی قدیم نعتیہ شاعری کے اہم نمونے شمار کیے جا سکتے ہیں، جنہیں عموماً لوک ادب کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لوک ادب کے علاوہ بھی کچھ نام ایسے ملتے ہیں جن کی اس قسم کی نعتیہ شاعری اشاعت کے مراحل طے کرنے کے بعد ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جن میں کئی نام ہیں۔ ان ناموں میں کریم بخش پردیسی، نورن گدائی، احمد یار، حافظ محمد شاعر، منشی نبی بخش شوق اور کریم بخش خادم کے نام نمایاں ہیں۔ یہ تو سرائیکی کی ایک قدیم روایت کی بات ہے، سرائیکی نعت کی۔ اور سرائیکی نعت کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جدید رنگ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یعنی سرائیکی نعت کے جدید دور کے لکھاریوں پر نظر دوڑائی جائے تو بہت سے نام ایسے ملیں گے جنہوں نے نعت گوئی کو اس طرح اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا کہ نعت گوئی ان کی پہچان بن گئی۔ ان لکھاریوں میں حاجی محمد نواز عصیم قادری کا نام نعت گوئی کے علاوہ نعت خوانی میں بھی نمایاں ہے۔ یعنی وہ نعت خوان بھی معروف ہیں، جن کے متعلق نعتیہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نعت مختلف جگہوں پر جا کر سناتے رہتے ہیں، اور ان کے کئی نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھل لیا کے علاقے میں گوشہ نشین ایک شاعر فیض سندھڑ نے بھی 20 کتابیں اور کتابچے نعتیہ شاعری کے حوالے سے شائع کرائے ہیں، اور یہ کتابچے شائع کرانے کے علاوہ یہ بزرگ شاعر
मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपनी नातें लोगों को सुनाया भी करता था, सुनाता भी रहा है। यानी ये भी नातगोई के अलावा नातखानी भी करता रहा है। मौलवी अल्लाह बख्श खादिम, हाफिज अल्लाह बख्श शाइक, खान मोहम्मद कमतर, मोहम्मद नवाज फिरदौसी, मोहम्मद बख्श चिश्ती, अल्लाह डित्ता डित्तन मुल्तानी, गुल मोहम्मद जाहिद बहावलपुरी, मौलवी आशिक मोहम्मद आशिक और मोहम्मद बख्श आहिर के अस्मा भी नातगोई के हवाले से पहचाने जाते हैं। और बिल्कुल जदीद नात का एक तज़किरा देखा जाए तो उम्मीद मुल्तानी के नातिया मजमुआ मदनी साईं सुल्तान को वजारत मजहबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिज्रा अवार्ड का एजाज भी मिल चुका है। इसी तरह डेरा गाजी खान के मोहम्मद रमजान तालिब का नाम भी नातिया शायरी के हवाले से खासा मारूफ रहा है। उनकी किताब फुआर अदबी हलकों में खासी पजीराई हासिल कर चुकी है। मोहम्मद असलम मेतला का नातिया मजमुआ गुलशन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शाये हो चुका है, जिसकी नातें मौलूद शरीफ और नातिया कते जिसमें शामिल हैं। एम.बी. अशरफ का नातिया मजमुआ कुनैन द सुनहप, फिदा हुसैन शहबाज का कलाम मीम करीम दे डोढ़े, पुरफैज अब्बासी की किताब मोहम्मदी डोढ़े, नवाज बुजदार की किताबें सिख सरवर और खुशबू, बख्त फकीर का नातिया मजमुआ रहमत दिदात और गुलाम रसूल हसरत ने सलाम के उन्वान से नजराना अकीदत पेश किया। नमूने के तौर पर दिए गए इन नामों के अलावा भी मुतअद्दिद कुतुब और किताबचे इशात के मराहिल तय कर चुके हैं। मुरत्तब शुदा नातिया कुतुब पेश करने में हाफिज मोहम्मद बशीर अहमद सईदी, जिनका ताल्लुक भावलपुर से है, उनका नाम खास तौर पर पहचाना जाता है। और सराइकी अदब के हवाले से ख्वाजा गुलाम फरीद के नातिया कलाम को परखा जाए तो कलाम में फरीद की हर काफी का हर मिसरा तसव्वुफ के रंग में इस तरह रंगा हुआ है कि इसमें इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू वाज़े नजर आती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ख्वाजा फरीद के नामे नामी के बगैर सराइकी अदब में नात गोई का जायजा मुकम्मल तसव्वुर नहीं होता। नात के हवाले से मैंने खुद भी एक कोशिश की, नए हवाले से देखा जाए, जदीद नज्म के हवाले से देखा जाए तो नज्म मुअर्रा में मीम दे ओले के उन्वान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा के हवाले से, यानी जो 99 नाम गिने जाते हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ नज़में तहरीर की हैं जो कि मुअर्रा नज़्म की शक्ल में है। हर नाम के मानी को, यानी उसके मतलब को उस नज़्म में समझाने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर एक नज़्म है उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पढ़ाई कीते मकतब न वंजण वाला। आलिम ऊं तू वधना कोई, आमिल ऊं तू वधना कोई, जेकू अल अलीम दी तरफों हर एक इल्म सिखाया गया, हर नुक्ता समझाया गया, कौन पढ़ेंदा कौन सिखेंदा, एझा इल्म ते एझे नुक्ते, ताहू ता दुनिया दा कोई मकतब, मीम मिठल दे काबिल कायना। नात के बाद अगर हम मजहबी शायरी में देखें तो मरसिया की सिन्फ जो है वो सराइकी अदब में खास तौर पर मारूफ है। मरसिया के हवाले से मुल्तान को अहम मरकज के तौर पर पहचाना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी जुबानों में सराइकी जुबान को मरसिया गोई में अहम तरीन गर्दाना जाता है।
7वीं सदी हिजरी से सराइकी मरसिया के बाकायदा शवाहिद मिलते हैं, लेकिन सदियों तक ये सिर्फ फारसी जुबान के जेर असर रही। बाद असां रफ्ता रफ्ता सराइकी मरसिया ने अपनी मुनफरिद पहचान बना ली। 12वीं सदी हिजरी में अली हैदर मुल्तानी, मौलवी लुत्फ अली और अब्दुल हकीम उचवी जैसे शोरा ने इस सिन्फ को नया आहंग दिया, जबकि 13वीं सदी हिजरी में सराइकी मरसिया अपने उरूज को पहुंच चुका था। उस वक्त के शायर गुलाम सिकंदर गुलाम का नाम सराइकी मरसिया की तारीख में बहुत ही अहम तस्वुर होता है। ये गुलाम सिकंदर गुलाम, इनका ताल्लुक थल के मारूफ शायर भक्कर से था और गोया थल का इलाका जो है ये भी सराइकी मरसिया में खासा अहमियत का हामिल है। अगर हम लैया के हवाले से देखते हैं तो इमाम अली शाह शफीक का नाम भी सराइकी मरसिया की तारीख में अहम शुमार होता है। गुलाम सिकंदर गुलाम के दौर में मौलवी फिरोज, सैयद अली शाह, फैज मशद्दी, कमाल खान मगसी, सैयद साबित अली शाह मुल्तानी और माइल बहावलपुरी के नाम भी खूब रोशन हुए। 14वीं सदी हिजरी के शोरा में गुलाम हैदर फिदा, गुल मोहम्मद आशिक मुल्तानी, बहार मुल्तानी, नूरन गदाई और इमाम अली शाह शफीक के असमा सराइकी मरसिया की पहचान बनकर उभरे। बादशाह जांबाज जतोई, हसन रजा गर्देजी, हैदर गर्देजी, सफीर लाशारी, सरवर करबलाई, महमूद तौसवी, नसीम लैया, फैज सिंधड़, सलीम नुसरत, बशीर गमखार और मुस्तफ़ा खादिम जैसे शोरा ने मरसिया गोई में अहम मकाम हासिल किया, जबकि खलिश पीर असहाबी, ये भी इनका भी भक्कर से ताल्लुक है, जबकि खलिश पीर असहाबी ने मरसिया गोई के साथ साथ इस सिन्फ के हवाले से तहकीकी काम भी अंजाम दिया। तो खलिश पीर असहाबी मरहूम ने मुख्तलिफ मरसिये जो लिखे गए थे उसके हवाले से एक किताबियात भी तरतीब दी है, जिसमें जितने मरसिये की किताबें, जितनी किताबें शाये हुई थी उनको शामिल किया गया है। सराइकी हवाले में एक अहम शेरी सिन्फ डोहड़ा, यानी जिसे सराइकी में डोढ़ा कहा जाता है, वो भी खासा मारूफ है। रिवायती शायरी की सिन्फ डोढ़ा सराइकी अदब की खास पहचान है। दरअसल 2 बैत की वजह से इस सिन्फ को डोढ़ा कहा जाता है, यानी बैत 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और 2 बैत गोया 4 मिसरे। तो 4 मिसरों पर मुश्तमिल डोढ़ा के चारों मिसरे हम काफिया होते हैं, जिनकी एक मखसूस बहर होती है। कई शोरा ने 4 से ज्यादा मिसरों को भी डोढ़ा में शामिल किया है। डोढ़ा की तारीख पर नजर डाली जाए तो लोक अदब में भी ये सिर्फ पाई जाती है। अक्सर शोरा शायरी की इब्तदा में इसी सिन्फ से ही इब्तदा करते हैं। क्लासिकी शायरी में डोढ़ा के लिए हिज्र फिराक के मौजूआत मखसूस थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई मौजू इस सिन्फ का हिस्सा बने, जिनमें तसव्वुफ, हमद, नात, सानिया करबला यानी नातिया डोढ़े भी मौजूद हैं और वाक़या करबला के हवाले से भी डोढ़े मौजूद हैं। फितरत के मनाजिर, मौसम के हवाले और लोक दास्तानों के मौजूआत डोढ़ा की सिन्फ में खास तौर पर शामिल हैं। इस सिन्फ के क्लासिकी शोरा में खुशदिल, मोहम्मद बख्श नौरोज, दमोदर, खैर शाह, जान मोहम्मद गुदाज, खुरम बहावलपुरी, अहमद यार उचवी, नूर मोहम्मद साइल, जांबाज जतोई और फैद मोहम्मद दिलचस्प के नाम लिए जा सकते हैं। और बादशाह
احمد خان طارق، اقبال سوکڑی، شاکر شجاع آبادی، سرور کربلائی، سفیر لاشاری، عباس ملک، مشتاق سبکت، شفقت بزدار، مصطفیٰ خادم، شاکر مہروی، امداد اللہ امداد، سیف اللہ سیفل، رشید اشتر اور فضل سوکڑی جیسے متعدد شعراء ڈوڑھا کی روایت کو آگے بڑھانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان میں سے بہت سے ابھی بھی ڈوڑھا کی صنف کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اہم صنف ہے کافی۔ کافی اور سریکی کا تعلق اس قدر قدیم ہے کہ کچھ لوگ تو کافی کو لوک گیت سے بھی پہلے کی صنف قرار دیتے ہیں، کیونکہ سریکی لوک گیتوں میں کافی کی روح شامل ہونے کا اندیشہ کیا جاتا ہے۔ کافی ایسی صنف ہے جو میٹھی میٹھی سر میں گائی جا سکے۔ اس صنف کی قدیم کتب میں راگ بھی لکھے جاتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کافی کے لکھاری راگ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، یعنی جب کتب شائع ہوتی تھی تو ان پر راگ لکھے جاتے رہے ہیں۔ جہاں تک لفظ کافی کا تعلق ہے تو اسے عربی کے لفظ قوافی کی بگڑی ہوئی شکل کہا جاتا ہے، جس کا پہلا مصرع ہم بند کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ کچھ کافیاں غزل کی حیت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کافی کی خاص پہچان یہ ہے کہ تصوف کی گود میں پرورش پاتی ہے۔ اس میں محبت کا اظہار عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اسی کافی کا اثر ہے کہ سریکی شعری ادب میں عام طور پر عورت کو محب کی حیثیت حاصل ہے۔ کافی کے رنگوں میں عارفانہ رنگ کے ساتھ ساتھ عوامی رنگ بھی بھرپور انداز میں پایا جاتا ہے۔ سندھی زبان میں کافی کا ابتدائی نام وائی تھا، جس کی بنیاد شاہ عبداللطیف بھٹائی نے رکھی۔ بعد میں آنے والے شعراء میں کافی کا منفرد رنگ سچل سرمست کا ہے، جنہوں نے سریکی میں بھی کافی تحریر کی، کیونکہ سچل سرمست کا سریکی کلام جو ہے وہ ایک الگ کتاب کے طور پر موجود ہے۔ سریکی کافی میں وحدت الوجود ان کا خاص موضوع تھا۔ سچل سرمست کے اس موضوع کو خواجہ غلام فرید نے سریکی کافی میں آگے بڑھایا۔ وحدت الوجود کے علاوہ خواجہ فرید نے اس صنف میں متعدد نئے تجربات کر کے اسے انمٹ بنا دیا۔ بعد ازاں سریکی زبان میں کافی لکھنے والوں میں اکثر نے خواجہ فرید کی تقلید کی۔ سریکی کافی کی صنف میں محمد بخش نوروز، جندن ملتانی، اللہ بخش خادم، خرم بہاول پوری، ولایت شاہ، میرن شاہ، جاں باز جتوئی، فیض محمد دلچسپ، صالح محمد صالح، غلام حسین زائر، نور محمد سائل، اقبال سوکڑی، سرور کربلائی اور سفیر لاشاری نے نئے موضوعات کو شامل کیا۔ کافی کا سفر جو ہے وہ یہی ختم نہیں ہوا، بلکہ جدید شعراء جو ہیں وہ بھی اس پر طبع آزمائی کر رہے ہیں اور اسے نئے قالب میں ڈھالنے کا تجربہ کر کے اسے ایک نیا رخ بھی دیا جا رہا ہے۔ ان نئے شعراء میں رفعت عباس اور سلمان سوہو کے نام تو خاص طور پر معروف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی تقلید میں کئی شعراء اس صنف میں طبع آزمائی کر رہے ہیں۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک صنف ہے غزل۔ یہ حقیقت ہے کہ سچل سرمست، خواجہ غلام فرید اور خرم بہاول پوری کی کافیوں میں غزل کا رنگ واضح نظر آتا ہے، لیکن غزل کی صنف کو سریکی ادب میں اہم مقام دلانے میں اقبال سوکڑی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اقبال سوکڑی کے متعدد شعری مجموعے غزل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عزیز شاہد، قیس فریدی، ممتاز حیدر ڈاہر، ریاض رحمانی،
اور رشید عثمانی نے بھی سریکی غزل میں خوب نام کمایا ہے اور ان سب کے غزلیات کے مجموعے بھی چھپ چکے ہیں۔ رفت عباس کے شعری مجموعے پڑچھیاں اتے پھل اور جھومری جھوم ٹرے کو سریکی غزل میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ تھل کے شاعر سلیم احسن کی جدید غزل جھکڑ جھولے اور چیتے چنتے میں سامنے آ چکی ہے۔ نقوی احمد پوری کا کلام سریکی غزل کی روایت کو سہارا دیتا نظر آتا ہے۔ شفقت بوزدار نے منفرد لہجے میں اور سریکی کے خاص الفاظ کو غزل میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مصطفیٰ خادم، قاصر احمد پوری، فدا ملتانی اور قاسم جلال جیسے شعراء کے کلام میں سریکی غزل کو جدید رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ملتانی کے شعری مجموعے پلوں وچ سویر، اللہ بخش یاد کی کتاب بلدے پھل، منیر فاطمی کا کلام بلدے دیوے، سرور کربرائی کا مجموعہ سجدہ سینہ، امان اللہ ارشد کا مجموعہ اکھیں خواب جگارے سریکی ادبی دنیا میں امید کی کرن بن کر ابھرے ہیں۔ اسی طرح سریکی شاعری میں آزاد نظم کو جدید نظم کا نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ یہ نظم انگریزی زبان و ادب سے اردو اور پھر سریکی ادب کا حصہ بنی۔ آزاد نظم کے سلسلے میں سریکی ادب میں نئے نئے تجربات کیے گئے۔ ارشاد توسوی کو سریکی میں آزاد نظم کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جن کا شعری مجموعہ ندی نا سنجوک ملتان سے شائع ہوا۔ حسن رضا گردیزی کی کتاب دھابے دھوڑے میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی نظمیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اقبال سوکڑی نے غزل کے علاوہ آزاد نظم کو بھی خوب نبھایا۔ عزیز شاہد کی کتابوں میں من دریاتے اور پھول سرمی دے خاص طور پر پذیرائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ ڈاکٹر نصر اللہ ناصر کے شعری مجموعہ اجرک میں روحی کی خوشبو سب سے زیادہ رچی ہوئی ہے۔ اشو لال کی کتابیں چھیڑو ہتھنا مرلی، گوتم لال جھیڑا، کاں وسونا پکھیے اور سندھ ساگر نال ہمیشہ آزاد شاعری کی نمائندہ کتب کہلاتی ہیں۔ رفت عباس کی کتب میں بھوندی بھوئتے، سنگت وید اور پروبھرے ایک شہری چوں میں آزاد نظم کی حیت اور نئی طرز سے پیش کرنے کی کوشش بار آور ثابت ہوئی۔ ممتاز ڈاہر کا مجموعہ ادھارے دی رات، سعید اختر کی کتابیں سندھ دیرہ سندھ کنارے اور وفاق، قیس فریدی کا مجموعہ کلام پرکھرا، حیدر گردیزی کی کتابیں ساہدہ بکل اور ہتھاں تے چاندر ثقافتی عناصر کو واضح کرتی ہیں۔ عاشق بزدار کا مجموعہ قیدی تخت لاہور دے اور اسلم جمید کی کتابیں میں کو آخنا پنج دریائی اور ست سرائی کے علاوہ جہانگیر مخلص کا مجموعہ کلام پرہا باک مزاحمتی شاعری کے نمونے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت بزدار کی کتاب قریدہ قرض میں بھی مزاحمت کے حوالے خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔ خالد اقبال کی کتابیں کھمبیاں کھمب کھنڈائے، پئی وگے ہک نائے اور کوہیڑ وچو سوں، ریاض کیسر کی کتاب باکروال، ریاض فاروق بزدار کے مجموعے نین نظر در نیلے، رخ تعبیراں اور مونجھے منظر، اصغر عابد کا ہائیکو کا مجموعہ پندھ، شوکت ہاشمی کی کتاب لاؤ دا ہوکا، زبیر احمد کی کتاب چاندی مڑھے تاک، چاندی مڑھے تاک، خاور نقوی کا مجموعہ جھل دا بوٹا، اکبر ہاشمی کی کتاب سجدہ پوکھا، بہارونی صاحب بہار کی کتابیں چھل بل اکھیں اور سبھے خواب میڈے، سحر سیال کا مجموعہ ترامے دا شہر، اقبال بانو کی کتاب دل تانگ تانگ ہے، اور اسی طرح بہت سے مجموعے ایسے ہیں جن میں یا تو
آزاد نظم مکمل طور پر پائی جاتی ہے یا آزاد نظم کسی نہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور موجود ہوتا ہے. تو گویا سرائیکی ادب میں جو شعری اصناف ہیں وہ تقریباً لکھی جا رہی ہیں. تو ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم نے آج یہاں کیا.